اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان کے پہلے مسلمان اور صحابی رسول تھے، آپ نے 700 سال کی عمر پائی۔ آپ کی ہسٹری اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پوری ہسٹری جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی سوانح حیات سے زیادہ جانکاری تو ابھی تک نہیں ملتی ہے، لیکن آپ صحابی رسول ہیں، اس کو کئی معتبر ولی اللہ اور محدث نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ آپ کا آستانہ ہندوستان کے راجیہ پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں ہے۔ آپ کے خاندان کا کام تجارت کرنا تھا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ مسالے، لونگ، ادرک، الائچی، شاگوان جو ان دنوں عرب میں بہت مشہور تھا، وہ لے جاتے۔ آپ تجارت کے لیے ملک شام جاتے تو اسی راستے پر آپ کو مکہ شریف ملتا تھا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریب 20 سال تھی۔ آپ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کی وادی جہاں سے آپ کا نکلنا ہوتا تھا، اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پاس میں ایک نالا تھا، وہ بھر گیا اور بہنے لگا۔ اتنے میں ایک چھوٹا معصوم سا بہت ہی خوبصورت بچہ کچھ بکریوں کو چرا رہا تھا، وہ نالے کے کنارے کھڑا تھا۔ آپ نے اس بچے کو دیکھ کر کیفیت جان لی کہ وہ چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس نالے کو پار کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اپنے اوپر بٹھا کر نالا پار کرایا۔ عزیزو، ایک بات پر غور کرو، بابا رتن لال ہندی نے جس چھوٹے بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر نالا پار کرایا، جس کے لیے آپ اونٹ بنے، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر نالا پار کرایا تو پیارے آقا کے مبارک لب سے نکلا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ ایسی مٹھاس آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی، نہ یہ الفاظ آپ نے پہلے کبھی سنے تھے۔ اور وہ بکریاں جو آپ چرا رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بکریاں تھیں۔ اس وقت آپ اپنی دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے پاس ہی رہتے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، آپ کا یہ معجزہ تو شاید ہر امتی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم نے ایک اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی واقعے کو دھیان میں رکھتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے ہو 4، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو بات ہو رہی ہے بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کے بیٹے محمود ہندی فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن رات میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے، تبھی اچانک سے آپ نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک مغرب میں ہے، دوسرا ٹکڑا مشرق میں ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کے من میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قراری بڑھ گئی۔ آپ کا دل بے چین ہو گیا کہ آخری چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے شخصیت کون ہیں، لیکن اس وقت ہند میں کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا جو آپ کا یہ سوال حل کر سکے۔ پھر آپ تجارت کے لیے عرب ملک گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے اپنے واقعے کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ مکہ کے ہی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً ان کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جانشین صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب آپ پہنچے تو سب آپ کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ آپ کی بولی حلیہ سب مختلف تھا۔
آپ کو دیکھتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رتن ہندی ہو؟ یہ سن کر بابا نے کہا ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو آقا کریم نے جواب دیا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے یہ بھی بتایا ہے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو بابا نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بچپن میں جس بچے کو آپ نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر راستہ پار کرایا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے اپنے کاندھے پر بٹھایا تھا اور کھائی پار کرائی تھی، آج میں تمہیں کلمہ پڑھا کر جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ بابا رتن ہندی ترنت آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا، صحابی ہونے کا شرف پایا۔ پھر آپ نے بابا رتن ہندی کو 7 کھجوریں دی اور آپ نے قبول فرمائی، جس کے بعد آپ کی عمر 700 سال ہوئی۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زیارت کر کے تابعین ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہیں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی زیارت کی ہے۔ آپ کو ہندوستان کا پہلا مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں ہے۔ آپ کا تذکرہ امام عسقلانی علیہ رحمہ نے الشباب میں، حضرت علاء الدین سمنانی علیہ رحمہ نے کتاب فصل الخطاب میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے درس الشمین میں، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جیسے محدث نے کیا ہے۔ آپ کا مقام بے شک بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کے در سے آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ آپ کی عمر قریب 700 سال بتائی جاتی ہے۔ وہیں دوسری روایت میں آپ کی عمر 632 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں قاضی نصیر الدین جو کہ حسن ابن محمد کے بیٹے ہیں، آپ خراسان سے ہند تجارت کی غرض سے آئے، جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا۔ وہاں پر دیکھا کہ اچانک سے ایک شور پیدا ہوا۔ آپ بھی جب بھیڑ میں گئے تو لوگوں سے شور غل کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اس درخت کے اندر بابا ہیں جنہوں نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر قاضی نصیر الدین کو بھی انہیں دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ نے دیکھا آپ درخت کے اندر روئی میں ایسے لیٹے ہیں جیسے چڑیا اپنے گھونسلے میں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں جگایا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر اپنا تذکرہ بیان کیا۔ تو عزیزو، یہ تھے ہند کے پہلے مسلمان اور ہند کے پہلے صحابی رسول بابا رتن شاہ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام ہر ولی سے افضل ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام ولیوں سے افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی شان میں گستاخی کر کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہتا، تو پھر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے کسی کا ایمان سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟